بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سامعین، آج جو نقش ہم بنا رہے ہیں یہ بھی کاروبار کے لیے، تو کاروبار کے لیے مختلف نقوش ہیں، مختلف تعویذات ہیں اور مختلف بتیاں ہیں، مختلف وظائف ہیں۔ ہر انسان اپنے علم کے مطابق اس میں کچھ نہ کچھ ڈال لیتے ہیں اور پھر عوام اس سے مستفید ہوتے ہیں۔ آج کا یہ نقش جو ہے یہ بھی کاروبار کے سلسلے میں ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے اپنے کاروبار میں کیا یہ جو ہمارے کاروبار میں روز بروز نقصان ہوتا جا رہا ہے، تو یہ کاروبار ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کے طریقے کے اوپر ہیں۔ کہیں ہم کسی کے ساتھ کہیں زیادتی تو نہیں کر رہے ہیں، کسی ناجائز منافع تو ہم نہیں کما رہے ہیں اور کسی کے حق تلفی تو اس میں نہیں ہو رہی ہے، کہیں سود کے پیسوں پہ یہ کام تو نہیں چل رہا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے اس چیز کو دیکھنا ہے۔ تو میرے معزز سامعین، اگر یہ چیز اس میں موجود ہے تو پھر آپ کے کاروبار میں برکت نہیں ہوتا، آپ کے کاروبار جو ہے وہ بڑھ نہیں رہے گا، کیونکہ یہ اس کاروبار میں سب سے پہلا نقص ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے وہ چھوڑ دی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کاروبار کو سب سے پہلے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک سنت کے مطابق شروع کریں اور اپنے حلال کی کمائی کے ساتھ شروع کریں۔ پھر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ آیا یہ کاروبار کہیں ان نقوص کی وجہ سے کم ہو رہے ہیں اور کاروبار میں نقصان ہو رہے ہیں، یا کہ کسی بندش کی وجہ سے ہیں، کسی نظر کی وجہ سے ہیں۔ یعنی عامل کو سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ آنے والے بھائی کا کاروبار یہ بندش کی وجہ سے بند ہے یا نظر کی وجہ سے بند ہے یا ان کے اعمال کی وجہ سے بند ہے۔ تو بہترین عامل وہ ہے کہ جو ان چیزوں کو دیکھ کے اس کے مطابق تعویذ دیں، انہی کے مطابق وظیفہ دیں اور انہی کے مطابق اعمال دیں تاکہ کاروبار روز بروز بڑھتا رہے، چمکتا رہے۔ آئیے آج یہ جو تعویذ ہیں یہ اس کے لیے ہیں کہ جو باقی اعمال میں تو درست ہے لیکن کسی بندش کی وجہ سے ان کا کاروبار بند ہے، تو ایسے بھائی کو چاہیے کہ یہ نقش بنائے۔ بہتر تو یہ ہے کہ یہ زعفران کے ساتھ بنایا جائے۔ یہ وہ قلم ہے پرانے زمانے میں ہم اس کے ساتھ تختیاں لکھتے تھے، تو بہتر یہ ہے کہ زعفران کے ساتھ لکھا جائے، لیکن اگر سیاہی کے ساتھ بھی لکھیں تو تب بھی اس میں انشاءاللہ تعالی اثر ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس نقش کے اوپر لکھ دیا جائے۔ جی اس کے اوپر آپ نے لکھ دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر یہ چار کونوں میں آپ نے یا غنیو یا غنیو یا غنیو یا غنیو، یہ جو الفاظ ہیں یا غنیو، تو یہی وظیفہ اگر آپ مغرب کی نماز کے بعد یعنی کسی بھی نماز کے بعد بیٹھ کے تھوڑی دیر کے لیے آپ پڑھیں، بغیر تعداد کے پڑھیں، 5 منٹ تک پڑھیں اول آخر درود شریف، تو انشاءاللہ بغیر تعویذ کی بھی آپ کو اس کا پھل نظر آئے گا۔ یہ وہ تعویذیں ہیں کہ جو آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ کسی کتاب سے نقل کر رہے ہیں یا کسی ویڈیو سے۔ الحمدللہ یہ ہمارے اساتذہ کی سکھائے ہوئے اپنے تعویذات ہیں جس کے اوپر ہم نے خود جو ہے وہ عمل کیا ہوا ہے اور کام الحمدللہ ہوا۔ تو یہ چار کونوں میں آپ نے یا غنی لکھ دیا، اس کے ساتھ یا رحیم کل شیء، یا رحیم کل شیء 3 دفعہ یہ آپ نے لکھنا ہے۔ یہ آخر میں جو
حصہ نظر آ رہے ہیں، اس میں یا اللہ، یہ آپ نے لازمی لکھنا۔ یہی تعویذ آپ فولڈ کر کے اپنے سیدھے بازو کے اوپر باندھ سکتے ہیں یا اس کو اپنے گلے میں۔ یاد رہیے کہ اس کا ادب اور احترام کرنا فرض ہے۔ یہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں، یہ قرآن پاک ہیں، یہ اللہ کے نام ہیں، اللہ کا کلام ہے، تو اس کی ہم جتنی عزت کریں گے، جتنا ادب اور احترام کریں گے، انشاءاللہ اس سے ہمارا فائدہ ہوگا۔ اگر آپ کو اس ویڈیو میں کچھ سمجھ نہ آئے تو اس کے اوپر ہم نے دیے ہوئے اپنا نمبر ہے، اس پر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ان کے علاوہ بھی انشاءاللہ یہ ہم ترتیب سے چلا رہے ہیں، تو آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ اس میں ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو تعویذ لکھنے کا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ باوضو ہو کے بیٹھیں اور ایسی جگہ پہ بیٹھیں۔ پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ جس روم کے اندر کسی جاندار کی تصویر نہ ہو، اور لکھنے کا ٹائم بہتر تو فجر کی نماز کے بعد ہے کہ آپ نماز پڑھ لیں اور اس کے بعد لکھ دیں، یا پھر رات کو کسی حصے میں ایسے ٹائم میں کہ بالکل خاموشی ہو، کوئی بھی نہ ہو آپ کے آس پاس، اور آپ باوضو ہو کے اس نقش کو زعفران کے ساتھ لکھ دیں۔ انشاءاللہ اس میں بہت بڑا اثر ہوگا جی۔